بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ قرآن سے مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو وہ معصوم کیسے ہوئے؟ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے بھی چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ پس انبیاء کی عصمت کے انکاری لوگ کہتے ہیں آدم و حوا نے کیا کیا؟ وہ درخت کے پاس گئے، لہٰذا وہ ظالمین میں سے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوں اور غلطی بھی کریں؟ اب آئیے ہم اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں۔ انبیاء کی عصمت کے انکاری لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا اور اس پھل کو کھایا کہ خدا نے جس کے قریب جانے سے بھی منع کیا تھا، اور اسی لیے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اولاً حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی اس دنیا کے لیے کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، چاہے حضرت آدم علیہ السلام اس پھل کو کھاتے یا نہ کھاتے، ان کو زمین یعنی اس دنیا میں ضرور آنا تھا، لہٰذا یہ سزا نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ ظالمین لفظ ظلمہ یا ظلم سے لیا گیا ہے۔ ظلم کے 4 مختلف معنی ہیں۔ نمبر 1، کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹانا۔ نمبر 2، دبانا۔ نمبر 3، نقصان پہنچانا۔ نمبر 4، وقت سے پہلے جلدی کرنا۔ وہ الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوں تو ہمیں اس موقع کی مناسبت سے ان میں سے صحیح معنی استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں بینک جا رہا ہوں، بینک کا یہاں مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ریور بینک یعنی دریا کا کنارہ یا پیسوں کا بینک، یا پھر میں کہوں کہ اس اسپرنگ کو دیکھو، اس کا مطلب دھات کا اسپرنگ ہو سکتا ہے، یا موسم اسپرنگ یعنی بہار، یا پھر واٹر اسپرنگ یعنی چشمہ۔ لہٰذا ہمیں صحیح معنی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کا اس موقع پر استعمال کیا گیا ہے۔ ہمیں یہاں استعمال کیا گیا لفظ ظلم کے صحیح معنی سمجھنے ہیں۔ ہم یہاں اس آیت کے معنی اس چیز کو سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، جس طرح پچھلے سبق میں ثابت کیا گیا تھا۔ بس ہمیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے درست معنی استعمال کرنے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کس کو نقصان پہنچے گا تو ہم اس طرح پڑھیں گے جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ان لوگوں میں سے قرار پاؤ گے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ اس دنیا کی مشکل زندگی کا سامنا کرنا اور جنت کے آرام کو کھو دینا۔ اگر ہم اس کا اس طرح مطلب لیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا؟ یقیناً نہیں۔ اگر ہم اس کا مطلب جلد بازی کرنا لیں تو اس طرح اس آیت کو پڑھا جائے گا جہاں سے چاہو کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ان لوگوں میں قرار پاؤ گے جو جلد باز ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے معنی ہے کہ اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو جنت میں تمہارا قیام مختصر ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں جلدی بھیج دیا جائے گا جہاں تم جنت کے آرام کو کھو دو گے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رہنے کے لیے پیدا کیا گیا، نہ کہ جنت میں رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں نے دنیا یعنی زمین کے لیے خلیفہ پیدا کیا، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے جنت کے لیے خلیفہ پیدا کیا۔ اس مطلب کی حمایت میں قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 117 سے 119 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ہم نے کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ بے لباس، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہاں کھانا، لباس اور پناہ گاہ تمہارے لیے ہر وقت موجود ہے، تم یہ آرام دنیا میں کھو دو گے۔ تو یہ مطلب بھی سمجھ میں آنے والا ہے۔ اگر یہ مطلب ٹھیک ہے تو ایک اور سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ چاہے کوئی بھی معنی ہم یہاں استعمال کریں، کیا خدا کے احکامات کو نہ ماننا معصومیت کی نفی نہیں ہے؟ یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ احکامات کس طرح سے کام کرتے اور ان پر کس طرح سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ احکامات 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، تعبدی یا مولائی حکم، یہ حلال یا حرام کے بارے میں دیے گئے احکامات ہیں۔
مثلاً روزانہ کی نمازیں پڑھنے کا حکم یا سور کا گوشت نہ کھانے کا حکم اس طرح کے احکامات میں آتے ہیں۔ نمبر 2، ارشادی احکامات۔ اس کا مطلب ہدایت یا رہنمائی ہے، اور یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان احکامات کو مانیں یا نہ مانیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اپنے ڈاکٹر کے پاس کھانسی کی شکایت لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ یہ دوا پی لے، جیسے کھانسی کا شربت۔ اب اگر مریض اس مشورے کو نظر انداز کرے تو کیا گناہ انجام دیا؟ تو وہ گناہ یا جرم انجام نہیں دے رہا، لیکن یقیناً وہ اس کا نتیجہ بھگتے گا۔ لہٰذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو یہ ارشادی حکم ہے، اور ہمیں یہ اس لیے معلوم ہوا کہ جنت میں کوئی شریعت نہیں ہے اور نہ ہی حلال اور حرام کے قوانین ہیں۔ جب ہم کسی نبی کی غلطی کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ اصلاً گناہ نہیں ہوتا کہ جس سے ان کا مقام عصمت متاثر ہو، بلکہ یہ عمل ترک اولا کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اچھے اختیار کو چھوڑ دینا اور اس سے نسبتاً کم کو اختیار کرنا، اور نبی کے لیے یہ کرنا ممکن ہے، جبکہ نبی ہرگز گناہ کو انجام نہیں دے سکتا کیونکہ وہ معصوم ہے۔